नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 232। अज़ीज़ सामीन, पीछे अल्लाह ताला तलाक़ का टॉपिक चल रहा है कि एक मर्द को अपनी ज़िंदगी में तलाक़ देने का हक़ सिर्फ़ 2 मरतबा है, यानी लफ्ज़ तलाक़ 2 मरतबा नहीं, बल्कि इसके लिए अल्लाह ने पूरा मुकम्मल वो बताया, शेड्यूल बताया किस तरह इंसान को तलाक़ देनी चाहिए। यानी अगर दोनों की अनबन हो, नहीं बन रही, तो पहले आदमी समझाए उसे, अगर वो नहीं मान रही फिर बिस्तर अलग करे, अगर इस तरह भी नहीं मान रही फिर उसको थोड़ा सा थप्पड़ लगाए। अगर इसके बाद भी बाज नहीं आई तो एक हक़ मर्द के ख़ानदान से, एक औरत के ख़ानदान से, इस तरह करके समझाएं। अगर फिर भी नहीं हो रहे ठीक, तो फिर इनका अगर इरादा हो गया है तलाक़ का, क्योंकि शादी क्या होती है, शादी एक बच्चे का इदारा होता है। जब एक मर्द और औरत शादी के बंधन में बंधते हैं तो वो बच्चे के लिए एक इदारा कायम कर रहे होते हैं। अब बच्चा उस इदारे में रह के ही बेहतरीन तरबियत पा सकता है। इसके लिए यानी सबसे बेहतरीन के हम मिजाज होना और हम मज़हब होना, इस तरह यानी ये बेहतरीन तरीका है। ये नहीं है कि माँ किसी और अकीदे और मज़हब की हो और वालिद किसी और का, बच्चा फिर उसको देखे। इस तरह अल्लाह ताला ने नानो नफ़के का भी कानून जारी कर दिया है कि औरत घर रहेगी, मर्द कमाएगा। तो इस तरह यानी ये नहीं है कि बच्चा ख़र्चे के लिए माँ की तरफ देखे, बाप की तरफ देखे, नहीं। अल्लाह ताला ने इस तरह एक सरबराह मुकर्रर कर दिया मर्द की शक्ल में, वो कमा के लाएगा और औरत बच्चे की तालीम व तरबियत घर में उसका ख्याल रखेगी। इस तरह अब तलाक़ के लिए भी ये नहीं है कि लफ्ज़ तलाक़ मैंने दी तो ये हो जाएगी, बल्कि इसके लिए भी एक पूरा मंसूबा है अल्लाह ताला ने जो हमें दे दिया है कि इस तरह समझाने के बाद भी ज़िंदगी में तलाक़, अगर उसने आदमी ने तलाक़ दे दी, इसके बाद 3 अयाम की इद्दत भी रखी गई है, 3 महीने की, ताकि ये औरत और मर्द आपस में जो पछतावा है, आपस में जो बाद में ये नहीं कि पछताते रहें कि इस तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने एक पूरा 3 माह 3 हैज़ दे दिए हैं ताकि इसमें समझ लो जो कुछ समझना है। फिर इसके बाद अगर दोबारा वो रजू कर लेते हैं तो एक और हक़ भी रख दिया है ज़िंदगी में। रजू करने के बाद फिर अगर कभी मर्द ने तीसरी दफ़ा तलाक़ दी फिर वो हराम हो जाती है, क्योंकि ईसाई मज़हब में कोई तलाक़ होती ही नहीं थी। जब एक दफ़ा निकाह हो जाता था तो आगे कोई तलाक़ नहीं है। इस तरह ये मुसलमान भी मुसलमान नहीं, ये अरबी लोग ज़माने कदीम में इस तरह करते थे कि कई दफ़ा तलाक़ें देने के बाद फिर औरत से रजू करते थे, तो औरत इस तरह ज़लील हो जाती थी। तो अल्लाह ताला ने इसकी मुद्दत और मुअय्यन कर दी है कि चलो 2 दफ़ा और मर्द को ये हक़ दे दिया है, लेकिन तीसरी दफ़ा उस पर वो औरत हराम हो जाएगी, ताकि वो इसको खेल तमाशा और हंसी मजाक ना बना ले। हम आगे चलते हैं। वाइज़ा तलाक तुमनी सा, और जब तुम तलाक दो अपनी औरतों को 1 या 2, फ़बलगना अजलहुन्ना, जब वो पहुँच जाएँ अपनी इद्दत को, फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना, पस तुम उन्हें ना रोको कि वो निकाह करें अज़वाजहुन्ना, अपने ही शोहरों से। इज़ा तराज़ू बैनहुम, जब वो आपस में रज़ामंद हो जाएं, बिलमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक। यानी अब दो तलाक़ों के बाद औरत आज़ाद बैठी हुई है, अब वो अपने साबका शोहर से भी निकाह कर सकती है, नए आने वाले रिश्ते से भी कर सकती है। तो अब अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर दोनों मियाँ बीवी फिर से रजू करना चाहते हैं, फिर से आपस में निकाह करना चाहते हैं, तो इसमें ख़ानदान आड़े ना आए और उन्हें आपस में निकाह करने दे, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। अगर औलाद मौजूद है उसके लिए भी, अगर नहीं मौजूद तो उसके लिए भी, यानी आने वाली औलाद के लिए भी। यानी जब वो आपस में रज़ामंद हो जाएं दस्तूर के मुताबिक। ज़ालिका युअज़ु बिही, अल्लाह तुम्हें इस बात की नसीहत करता है, मन काना मिनकुम, हर उस शख्स को, मिनकुम तुम में से, जो युमिनु बिल्लाहि, ईमान रखता हो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर। ज़ालिका अज़का लकुम, इसमें तुम्हारे लिए पाकी है, व अतहर, और पकीज़गी है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मिर रज़अ,
اب عزیز سامعین سامعات، دودھ کا وہ آ گیا ہے، معاملہ آ گیا ہے، کیونکہ عورت کو طلاق تو ہو گئی ہے، لیکن اب بچے کے دودھ کا معاملہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور مائیں یرزینا دودھ پلائیں اولادہن اپنے اولاد کو، حولین کاملین مکمل 2 سال، لمن ارادہ جس کا بھی ارادہ ہو، ان یتم الرضاعہ دودھ کی مدت پوری کرنے کا۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور باپ کے ذمہ ہے اس بچے کی ماں کو کھلانا بھی اور پہنانا بھی دستور کے مطابق، یعنی طلاق ہو گئی ہے جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی رہے گی، کیونکہ بچہ مرد کا ہوتا ہے، منسوب ہوتا ہے باپ کے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا نان و نفقہ مرد کے ذمہ لگایا ہے۔ تو اب چاہے طلاق بھی ہو گئی ہے تو باپ ہی اس بچے کی ماں کو کھلائے گا اور پہنائے گا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بالمعروف دستور یعنی مہنگائی کے مطابق۔ لا تکلف نفس، اللہ نہیں تکلیف دیتا کسی جان کو، الا وسعہا مگر اس کی وسعت یعنی ہستی کے مطابق۔ لا تضر والدات، نہ ہی تکلیف دی جائے ماں کو بے والدہا اس کے اولاد کی وجہ سے، ولا مولود لہ بے والدہ، اور نہ ہی اولاد باپ کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اس طرح وارثوں کے پر بھی حقوق ہیں، یعنی اگر ماں باپ نہیں ہیں تو دادا دادی نانا نانی پر بھی ایسے ہی حقوق ہیں، اگر یہ ہیں بھی تو اگر وہ بھی اس طرح ان کا خیال کرنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پس اگر ارادہ ہو ان کا دودھ چھڑانے کا تو آپس کی رضامندی سے، وَتَشَاوُرٍ، اور آپس کے مشورے سے دودھ چھڑوائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یعنی اب ماں پورا 2 سال نہیں پلانا چاہتی، اسے بھی کسی یعنی کہیں جانا ہے، کہیں اس نے جاب کر لیا یا کچھ بھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑوا لو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، اگر تمہارا ارادہ دودھ پلانے کا کسی اور دایا سے ہے، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، پس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بالفرض اگر بچے کی ماں نہیں پلانا چاہتی، اس نے کسی اور جگہ نکاح کر لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کسی اور عورت سے اگر دودھ پلانا چاہتے ہو تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تم دے دو بچے کی ماں کو جو بھی تم نے مقرر کیا تھا اس سے دستور کے مطابق، مہنگائی کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی جو بھی مقرر کیا تھا وہ اسے دے دو، جو چیز لین دین رہتا ہے ابھی بچے کی ماں سے وہ اس کا کلیئر کر دو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو متعلقہ کے حقوق تھے، اب آگے ہے بیوہ کے۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن، وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں یعنی دوسرے نکاح سے، اربعۃ اشہر 4 مہینے، وعشرہ، اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پس جب وہ پہنچ جائیں، آجالہن اپنی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں گناہ تم پر، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، بالمعروف دستور کے مطابق، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو وفات پا جاتے ہیں تو ان کی بیویوں کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ 4 مہینے 10 دن ایک مرد کا ڈی این اے عورت کے جسم میں موجود رہتا ہے، یعنی اس دوران اگر وہ دوسری جگہ شادی کر لے گی تو دوسرے آنے والے یعنی مرد کے بچے میں پہلے کے جراثیم پائے جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت پوشیدہ کر رکھی ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک، تاکہ وہ عورت کے جسم سے ڈی این اے بھی کلیئر ہو جائے، پھر نئے آنے والے میاں کے ہی جراثیم رہ جائیں۔ تو اس صورت میں اللہ فرما رہے ہیں اگر تمہارے فوت ہو جائیں، کیونکہ یہ عربی لوگوں میں رواج عام ہے، یہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے، ان کے ہاں عام رواج ہے، یعنی وہ عدت سے پہلے ہی ایک دوسرے کو رشتہ پروپوزل بھیجنا شروع کر دیتے تھے، اور یہ ہے کہ وہاں یہ بھی وہ نہیں تھا کہ عورت کی طرف سے کوئی وہ پیغام نہیں بھیجا جا سکتا، نہیں بلکہ مرد اور عورت دونوں کی طرف سے پیغام بھیجے جاتے تھے۔
مرد اور عورت دونوں کی طرف سے پیغام، جس طرح اماں خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شادی کا پیغام بھیجا، یعنی ان کے ہاں یہ عیب نہیں ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے کیوں کہا گیا ہے، یہ ہمارے ہاں عیب ہے اور یہ اس میں ہندوانہ رسم ہے ہم جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے میاں کی یعنی دوسرے نکاح سے روکے رکھے، عدت میں رہے، پس جب وہ عدت پوری کر لے تو کوئی گناہ نہیں جو بھی وہ اپنے لیے کرنا چاہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ، اور نہیں گناہ تم پر جو تم پیش کرو بھی اس عورت کو من خطبۃ النساء نکاح کا پیغام، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپائے رکھو اسے اپنے جی میں، عالم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، بے شک کہ تم ان قریب ان سے ذکر کرو گے نکاح کا، ولیکن لا تواعدوہن، اور لیکن نہ تم ان سے وعدے کر بیٹھو، سرن چھپا کر، الا ان تقولوا، مگر صرف کہو، قول معروفہ، دستور کے مطابق بات کرو، یعنی چوری چھپے وعدے بھی نہ کر بیٹھو، پکا ارادہ بھی نہ کر بیٹھو، ہاں اشارے کنایے سے اگر کوئی پیغام بھیجو تو بھیجو، کیونکہ عربی لوگ بالکل عدت بھی پوری نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پائی تو ان کی بیوی نے عدت پوری کرنے کے فوراً ہی بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں اس نے پرورش پائی۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور تم نہ پکا ارادہ کر بیٹھو نکاح کرنے کا، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ جانتا ہے، مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے جی میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، پس اسی سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے، یعنی اللہ کو روکنا پڑا کہ عدت کے دوران رک جاؤ، عدت پوری ہو جائے تو پھر شادی کا پیغام بھیجو، یعنی یہ ان کے اندر اتنا رواج تھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔